پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس بحث پر آتے ہیں. حدیث کے ساتھ وان جابر رضی اللہ تعالی, بہت غور سے سنیے تب سمجھ میں آئے گا. ان جابر, بہت پیارا استدلال ہے. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي رواه الدارمي. حضرت جابر فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ, بہت غور سے سنیے, تورات کا ایک نسخہ لے کر, تورات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے, هذه نسخة من التوراة, یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش رہے, پھنسا کہتا, جیسے آپ خاموش ہوئے یہ پڑھنے لگے, فجعل يقرأ, he began to read, he started reading, پڑھنے لگے. وہ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر تو سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں, کارے رونے والیاں تیرے اوپر روئیں, تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. اب حضرت عمر جو سر جھکا کر توریت پڑھ رہے تھے, انہوں نے سر اٹھا کر کے نبی کا چہرہ دیکھا تو ڈر گئے. آپ کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا. کہنے کا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام, گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں ان کی, حضرت عمر کی. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آج موسیٰ آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی. بڑی عجیب بات معلوم ہوئی, یہاں نبی کا حوالہ دیا گیا, اس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا, حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا گیا. موسیٰ آ جائیں تو, موسیٰ آ جائیں مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو نبی کی اتباع گمراہی ہے. اور یہ جو اس کی کتاب ہے میرے بھائی موسیٰ کی, جس کو تم پڑھ رہے ہو قرآن کی موجودگی میں, یہ قانون چلنے والا نہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی موجودگی میں تورات, جبکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اللہ کا نبی موسیٰ اللہ نے نبی بنایا, نبی کی موجودگی میں اس کی اتباع گمراہی, قرآن شریف کی موجودگی میں توریت کی اتباع گمراہی. کیوں بھائی؟ وہ تو اللہ کی کتاب ہے, اس کی اتباع گمراہی کیوں؟ اس کی اتباع اس وجہ سے گمراہی ہے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب تو ہے وہ, لیکن اس کے اندر کہیں کہیں کچھ گڑبڑیاں ملا دی گئی. تو ایسی چند باتیں آ گئی ہیں جن چند باتوں کی وجہ سے, جن کی وجہ سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. تورات پڑھنا منع ہے, ایسے ہی ساری باتیں غلط نہیں ہیں تورات میں, ایسے ہی یہ حوالہ دینا کہ ہم فلاں کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر آیات بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث بھی ہیں, کیا خرابی؟ خرابی ہے, وہ تو اللہ کی کتاب تھی, ساری کتاب غلط تھوڑی ہے. اس کے اندر چند ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے عقیدہ بگڑ سکتا تھا, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے پڑھنے سے منع فرمایا. ایسے ہی وہ کتاب جس کے اندر قرآنی آیات ہوں, جس کے اندر احادیث ہوں, مگر اس کے اندر عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوں, آدمی معلومات حاصل کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے تو پڑھ سکتا ہے, مگر اسے دینی کتاب سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہے اس حدیث کے آئینے میں. ایک اور سوال کیا ایک صاحب نے, کہنے لگے کہ ایک دریا سے 4 نہریں نکلی, یہ سمندر سے 4 نہریں نکلی, 4 نہریں ایسے نکلی, 4 نہریں سمندر سے. اب ہر ایک گروپ نے ایک ایک نہر سے پانی پینا شروع کر دیا. یہ 5واں جو ہے فرقہ, یہ 5ویں نہر کہاں سے آ گئی؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرقے یہی 4 ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. یہ 4 ہیں نہریں. یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ نہریں تو 4 ہیں, فرقے تو 4 ہیں. جواب میں نے دیا کہ یہ 5واں پوچھ رہے ہو کہاں ہے؟ یہ 5واں وہی ہے جہاں سے یہ 4 نکلے ہیں, یہ سمندر 5واں یہی ہے.
تم پانچواں پوچھ رہے ہو، پانچواں کہاں ہے؟ پانچواں کدھر سے آیا؟ ارے پانچواں وہی ہے جہاں سے یہ چاروں نکلے. آپ نکلے تو صحیح، لیکن آگے چل کر کے ان کے اندر کوڑا کرکٹ آ گیا، ان نہروں کے اندر کچرا آ گیا. اب پانی پیو گے اس کچرے والے پانی کا، یہ پانی پیو گے بیمار ہو جاؤ گے. لہذا اگر آگے چل کر کے یہ نہریں گدلی ہو جائیں، ان کا پانی خراب ہو جائے، تو آدمی کو اگر زندہ بچنا ہے تو جہاں سے یہ نہریں نکلی ہیں ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچو، سنت کی طرف. اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. یہ کتاب و سنت کا سمندر ہے، اس سے کچھ چیزیں نکلی لیکن آگے چل کر کے گڑبڑ ہو گیا. یہی پکڑ لو نا، یہ سمندر سے، سمندر کی موجودگی میں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمندر موجود ہے نا. تو مومنین کے ایمان کا تقاضا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ہمیں بلانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور جب بلایا جائے تو مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ہی بات بولے، کیا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بس سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی دورانیہ نہیں، کوئی گیپ نہیں. ہم نے سنا اور اطاعت کی. سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور فوراً آپ کی بات مان لی، ہم نے اطاعت کی. ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور سانس روک کر سنیے تو میں بیان کروں. روک لیے؟ روکو، سانس روک لو. حدیث نبی کی بات ہے.